بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل حجت برسے قسم است. حجت تین قسم پر ہے. حجت کی تین قسمیں ہیں. حجت کہتے ہیں ان تصدیقات مرتبہ کو جو دوسرے تصدیقات نظریہ تک پہنچانے والے ہیں. ٹھیک ہے، جس کی تعریف آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو اس کی تین قسمیں ہیں. اسی حجت کی تین قسمیں ہیں. یک قیاس کہ استدلال است بحال کلی برحال جزی، جو کہ استدلال کرنا ہے کلی کے حال سے جزی کے حال پر. کلی کے حال سے جزی کے حال پر استدلال کرنا یہ قیاس ہے. یعنی کوئی چیز کوئی کلی ہے تو کلی کی جو حالت ہے اسی حالت سے ہم جزئی کے اوپر دلیل پیش کریں کہ اگر کلی ایسی ہے تو جزئی بھی ایسی ہوگی. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس، کہ کلی کی حالت سے جزئی کی حالت پر دلیل پیش کرنا. جیسے کہ تم کہو گے کلو انسان حیوان و کلو حیوان جسم فکلو انسان جسم. تو جیسے کہ آپ کہو گے کہ ہر انسان حیوان ہے اور ہر حیوان جسم ہے، تو ہر انسان جسم ہے. تو ایک حیوان ہے، یہ ایک کلی ہے انسان کی کلی ہے حیوان. انسان جو ہے وہ جزئی ہے حیوان کی. ٹھیک ہے، تو حیوان کلی ہے اور انسان جزئی ہے. تو ہم نے پہلے کہا کہ ہر انسان حیوان ہے. ٹھیک ہے، اور ہر حیوان جسم ہے. تو ہر حیوان جسم ہے. یہ جسم ہونا کس کی حالت ہے؟ حیوان کی حالت ہے، اور حیوان کلی ہے. تو جسم ہونا یہ ایک کلی کی حالت ہے جو کہ حیوان ہے. تو ہم نے حیوان کے جسم ہونے کی وجہ سے یہ کہا کہ انسان بھی جسم ہے. ٹھیک ہے، حیوان ایک کلی ہے اور حیوان جسم ہے. تو حیوان کی حالت کیا ہے؟ جسم ہونا. تو ہم نے انسان پر بھی حکم لگا دیا جو کہ حیوان کی جز ہے. حیوان کی جز ہے انسان، اس پر ہم نے حکم لگا دیا کہ انسان بھی جسم ہوگی. جب کلی جو ہے وہ حیوان وہ جسم ہے تو انسان جو اس کا جز ہے وہ بھی جسم ہوگا انسان بھی. ٹھیک ہے، پس استدلال کر دے بحال حیوان کے کلی است برحال جزئی و کے انسان است. تو ہم نے استدلال کیا یا کر دی ہے یہ. تو تم نے استدلال کیا حیوان کی حالت سے جو کہ کلی ہے، جزئی کی حالت پر، اس کی جزئی کی حالت پر جو کہ انسان ہے. تو حیوان کی حالت تھی جسم ہونا. تو ہم نے حیوان کی حالت کو قیاس کرتے ہوئے انسان پر بھی حکم لگایا، اس انسان پر بھی دلیل پیش کیا کہ اگر حیوان کلی جو ہے وہ جسم ہے تو انسان جو اس کا جزئی ہے وہ بھی جسم ہوگی، جو اس کی جزئی ہے وہ بھی جسم ہوگی. تو یہ تھا کلی کے حال سے جزئی کے حال پر دلیل پیش کرنا، جس کو قیاس کہتے ہیں. دوم استقراء. حجت کی دوسری قسم ہے استقراء، کہ استدلال است بحال جزیات پر حال کلی، جو کہ دلیل پیش کرنا ہے، دلیل پکڑنا ہے جزیات کے حال سے کلی کے حال پر. استقراء کا معنی ہوتا ہے تلاش و جستجو کرنا. ٹھیک ہے، تو استقراء استدلال کرنا ہے جزیات کے حال پر کلی کے حال سے. یعنی بہت سارے جزیات کے اندر تلاش و جستجو کرنے کے بعد ان کے اندر کوئی ایک چیز، ان سب کے اندر کوئی ایک ایسی چیز پالی جو ان سب کے اندر پائی جاتی ہے. تو ان تمام کے اندر وہ چیزیں دیکھ کر کے ہم نے اس پوری کلی پر ہی حکم لگا دیا کہ جو بھی یہ کلی کے جو بھی افراد ہوں گے اس کلی کے، وہ سب کے سب ایسی ہی حالت میں ہوں گے. مثال آپ دیکھیں، بات واضح ہو جائے گی. چنانکہ گوئی کے ہر یک از انسان و طیور و بہائم فق اسفل رامی جنبانت در حال مد ہو. جیسا کہ آپ کہیں کہ چبانے کے وقت انسان، پرندے اور جانور سب کے سب اپنا نچلا جبڑا ہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے کس کو دیکھا؟ انسان کو دیکھا، پرندوں کو دیکھا اور جانوروں کو دیکھا. تو ہم نے ان کے اندر دیکھا کہ یہ سب کے سب چبانے کے وقت اپنا نچلا جبڑا ہلاتے ہیں.
ٹھیک ہے. جب ہم نے ایسا دیکھا، اور انسان، طیور اور بہائم یہ سب کے سب حیوان کے جزئی ہے، تو ہم نے ان سب کو دیکھ کر کے جب ان کے اندر ایک چیز ان سب کے اندر پائی کہ نچلے جبڑے کو ہلانا، تو ہم نے اس سے استدلال کر دیا حیوان کے اوپر کہ حیوان جو بھی ہوگا وہ اپنا نچلا جبڑا ہلائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان سب کے اندر تلاش و جستجو کر کے کلی پر حکم لگا دیا جو کہ حیوان ہے، کہ حیوان بھی، جو بھی حیوان ہوگا وہ ایسا ہوگا. ہر حیوان اپنا نچلا جبڑا ہلاتا ہے چبانے کے وقت، ہم ایسا کہتے ہیں. بس استدلال کر دی بحال جزیات حیوان کے انسان و بہائم و طیور اند بر حال حیوان کے کلیہ انشاست. تو تم نے استدلال کیا جزیات کے حال سے، حیوان کے جزیات کے حال سے، جو کہ انسان، بہائم اور طیور ہے. انسان کے جزیات، حیوان کے جزیات انسان، بہائم اور طیور ہے، ان کے حال سے استدلال کیا ہے حیوان پر، حیوان کے حال پر جو کہ کلی ہے. کہ ہم نے کہا کہ حیوان کی حالت بھی ایسی ہی ہوگی کہ جتنے بھی حیوان ہوں گے وہ سب کے سب اپنا نچلا جبڑا ہلائیں گے. ٹھیک ہے. سوم تمثیل، تیسری قسم ہے تمثیل. حجت کی تیسری قسم تمثیل ہے کہ استدلال است بحال جزئی بر حال کلی، جو کہ استدلال کرنا ہے جزئی کے حال سے کلی کے حال پر، نہیں، جزئی کے حال سے جزئی کے حال پر، جزئی سے جزئی کی حالت سے جزئی کی حالت پر ہی قیاس کرنا ہے. ایک جزئی کے اندر دو جزئیوں کو ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسی چیز پائی جو دونوں جزئی کے اندر پائی جاتی ہے، تو ہم نے حکم لگا دیا، دونوں کا حکم ایک کر دیا ہم نے. مثال دیکھیں، جیسا کہ تم کہو کہ نبیذ حرام ہے اس بنا پر کہ خمر حرام ہے، اس لیے کہ دونوں کے دونوں جزئی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے پہلے شراب کو دیکھا اور پھر نبیذ کو دیکھا. نبیذ کہتے ہیں کھجور اور دوسرے پھل وغیرہ کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس پانی کے اندر نشہ آ جاتا ہے، تو اس پانی کو کہتے ہیں نبیذ. ٹھیک ہے. تو ہم نے شراب کو دیکھا اور نبیذ کو دیکھا، اور ان دونوں کے اندر ایک چیز پائی کہ دونوں نشہ آور چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو شراب پر تو حکم پہلے سے لگا تھا کہ شراب حرام ہے، تو شراب کا جو حکم تھا ہم نے اس کو نبیذ پر بھی قیاس کر لیا، نبیذ پر بھی استدلال کیا اسی کی حالت سے. شراب کی حالت سے ہم نے نبیذ کی حالت پر قیاس کیا اور ہم نے کہا کہ نبیذ بھی حرام ہے جس طرح شراب حرام ہے، کیونکہ دونوں کے دونوں نشہ آور ہیں، دونوں نشہ لانے والی ہیں، نشہ کو دونوں کے دونوں پیدا کرتی ہیں. تو ایک جزئی، شراب بھی جزئی ہے اور نبیذ بھی جزئی ہے، تو ایک جزئی کی حالت سے دوسری جزئی کی حالت پر قیاس کیا جو کہ تمثیل ہے.